سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هشتم را میخوانیم. اس کتاب مینا کے شماره 1 کا آخری درس ہے، کتاب مینا کا درس ہشتم، اور آج ہم اس کا پارٹ 1 ہم سینڈ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. درس ہشتم میں دیکھیں، اس کا عنوان ہے صحبت کردن دربار یہ کار ہو یہ روزانے. صحبت کردن بات چیت کرنا دربار متعلق کس چیز کے متعلق؟ کارهای روزانے، روزانہ کے کام کاج کے متعلق. اور اسی طریقے سے دوسرا عنوان ہے پرسیدن ساعت انجام کار. پرسیدن پوچھنا، ساعت وقت، کس چیز کا وقت؟ انجام کار، کام کاج کا وقت. خوب، شمار 1 میں دیکھیں 62 نمبر اس کی آڈیو ہے، 62 نمبر. اس کا عنوان یہ ہے کہ پدرام در مورد کارهای روزانه خود صحبت میکند. پدرام یعنی بابا اس کا، در مورد کارهای روزانہ کے کام کاج کے متعلق، وہ بھی اس کے خود کے متعلق صحبت میکند، بات چیت کر رہا ہے. اپنا کام کاج جو ہے اس کے بابا کا، وہ اس کے متعلق بات چیت کر رہا ہے. اب یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، گوش کنید و بگوید، آپ نے توجہ سے سننا ہے اور بتلانا یہ ہے کہ پدرام بعد از کار، بابا اس کا یا پدرام جو ہے اپنے کام کے بعد، یہ پدرام نام بھی ہو سکتا ہے، پدرم میرے بابا، اور پدرام نام بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لڑکی کا جس طرح نیچے دیا گیا ہے، یا نام ہو یا بابا کے متعلق بتایا جا رہا ہو. پدرام بعد از کار، پدرام کام کاج کرنے کے بعد، چند ساعت، کتنے گھنٹے استراحت میں کند، استراحت کرتا ہے، سکون کرتا ہے، آرام کرتا ہے. اب دیکھیں اس کا اس پورے ہفتے میں جو کام کاج ہے وہ نیچے تصویر کی صورت میں بھی دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ من شنبے تا چہار شنبے، میں ہفتے یعنی سیٹرڈے سے لے کر وینسڈے تک صبح 7:06 صبح 6:30 بجے بیدار می شوم یا بیدار می شم اٹھتا ہوں. سیٹرڈے سے لے کر وینسڈے تک صبح 6:30 بجے میں بیدار ہوتا ہوں، پہلے. دوسرے نمبر پر دست و صورت و میشورم، دست و صورت یعنی ہاتھ اور منہ، میشورم دھوتا ہوں. صبح ہونے میخورم، میں ناشتہ کرتا ہوں. بہت مسواک میزنم، اس کے بعد ٹوتھ برش کرتا ہوں. لباس می پوشم، میں کپڑے پہنتا ہوں. ساعت 7:15 7:15 بجے میرم سرکار، چلا جاتا ہوں اپنے کام کاج کے لیے. ساعت 8 بجے کارم رو شروع میں کنم، اپنے کام کاج کو سٹارٹ کرتا ہوں. اسی طریقے سے ساعت 12 نہار می خورم، جب کام کاج ہمارا 12 بجے تک مکمل ہوتا ہے تو 12 بجے میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں. وساعت 4 اور 4 بجے از ادارے، اس آفس سے جہاں میں کام کرنے جاتا ہوں، اس جگہ سے میم بیرون باہر آ جاتا ہوں، یعنی اپنا کام کاج کر کے واپس آ جاتا ہوں. بازی شبہ یعنی شبہ کو شارٹ کیا، شبہ بن گیا. بازی شبہ، بعض راتیں یا بعض اوقات راتوں میں ٹیلی ویژن نگاہ میکنم، ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں. و بعضی وقتا، اور بعض اوقاتوں با دوستان میرم بیرون، بعض وقت تو اپنے دوستوں کے ساتھ میرم بیرون باہر چلا جاتا ہوں، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے. ولی مگر ایک بات یاد رہے کہ میں ہمیشہ 11:00 ہمیشہ 11 بجے شب رات کو می خوابم سو جاتا ہوں، کیونکہ پانچ شنبے و جمعہ، کیونکہ مجھے باہر بھی تو جانا ہوتا ہے نا اپنے کام کاج کے لیے، آفس کے لیے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پانچ شنبے اور جمعہ جو 2 دن بچتے ہیں نا، بلکہ ہاں پانچ شنبے، جمعرات اور جو جمعہ ہے، ان 2 دنوں میں معمولاً عام طور پر میں خون میمونام، گھر میں ہی رہتا ہوں، وہ استراحت میں کنام، اور پھر آرام کرتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے ہفتے سے وینسڈے تک ہمیں پھر کام پہ جانا ہے اور اسی معمول پہ آنا ہے. اسی وجہ سے پانچ شنبے اور جو جمعہ ہوتا ہے اس پہ معمولاً میں گھر میں رہتا ہوں، آرام کرتا ہوں. اب انہوں نے روز ہوئی ہفتے میں ڈیز آف ویک انہوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں: شنبے، یک شنبے، 2 شنبے، 6 شنبے، 4 شنبے، 5 شنبے و جمعہ، اور تصویروں کے ساتھ میں واضح کیا ہوا ہے. شمارے 2 میں دیکھیے
کہتے ہیں دوباره به برنامه روزانه پدرم گوش کنید. اسی برنامه یعنی جو اس کا شیڈول ہے روزانہ کا پدرام کا شیڈول ہے، اس کو آپ نے دوبارہ سننا ہے یا پڑھنا ہے ابھی کوئی، اور بتلانا یہ ہے کہ او کار یزیر وہ نیچے دیے گئے جو کام ہیں در 6 ساعت انجام میں دہد کس وقت وہ انجام دیتا ہے. اب نیچے ایسا ہوم ورک ہے آپ کا، بیدار شدن کام ہے، بیدار شدن اٹھنا تو کتنے بجے اٹھتا ہے؟ 6:30 بجے. رفتن بے محلے کار اپنے آفس کے لیے جہاں کام کاج کرتا ہے وہ کتنے بجے جاتا ہے؟ شروع کتنے بجے کرتا ہے؟ دوپہر کا کھانا کتنے بجے کھاتا ہے؟ گھر واپس کتنے بجے آتا ہے؟ اور سوتا کتنے بجے ہے؟ تو یہ آپ نے یہاں کے وقت جو ہے نا وہ ٹائم آپ نے ایڈ کرنا ہے. آگے دیکھیے الگو جو مہم ہے جو نے پیراگراف رکھا ہے سوال اور جواب. کہتے ہیں سوال دربارے کارهای روزمرہ و عادتها. عام طور پر سوال کیا جاتا ہے روزانہ کے کام کاجوں کے متعلق یا جو آپ کی عادات ہیں شیڈول ہے اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے. یعنی پوچھا جاتا ہے کہ چند وقت میں یہ بار کہ کتنے وقت میں یا کتنے موقع پر آپ کتنے مرتبہ انجام دیتے ہیں. آپ کھانا مثال کے طور پر کتنے بجے کھاتے ہیں یا کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، یا آفس کتنے بجے جاتے ہیں یا کتنی مرتبہ جاتے ہیں. کھیہا یعنی کب، یعنی کب، ہاں یعنی کتنے بجے، وہی اوقات کے متعلق. ساعت چند یہ بھی اسی چند، ساعت چند کتنے بجے میں استعمال ہوتا ہے. چند ساعت کتنے گھنٹے آپ وہاں کام کرتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے لیے کتنے گھنٹے لگتے ہیں، یا وہاں جب کام کرتے ہیں بالخصوص تو کتنے گھنٹے میں کام کرتے ہیں. یہ آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں، پھر ان کا آپ مناسب جواب دیں کہ من ہر روز صبح، روزانہ صبح کو، یا ہر رات کو، یا ہر ہفتے یا مہینے یا سال، یا ہفتے میں 2 دن، یا 3 ہفتے میں 1 مرتبہ، یا 1 ہفتے میں 2 مرتبہ، یا ہر وقت میں 1 مرتبہ، یا معمولاً مثلا 10 بجے، یا ہر روز 2 بجے میں یہ والا کام انجام دیتا ہوں، یہ والی میرا شیڈول ہے یا یہ والا میرا کام اور ورک ہے. تو یہ جملے ہیں کہ جو آپ اگلے بندے کو جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے بجے، کب، چند گھنٹے، تو یہ آپ ان سوالوں کے جوابات آپ الگو کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سوال کریں کہ ہر چند وقت یہ بار میری باشگاہ، ہر چند وقت کتنے گھنٹے بعد یا کتنے گھنٹے میں آپ 1 مرتبہ جو باشگاہ ہے اس میں آپ جاتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں. اور تو انہوں نے کہا کہ میں ہر ہفتے میرا باشگاہ، ہفتے میں 1 مرتبہ میں باشگاہ جاتا ہوں، ٹریننگ کرتا ہوں، ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں، اور باقی معاملات جو ہوتے ہیں میں کرتا ہوں. تو یہ جملے اور ان کے جو جوابات ہیں یہ آپ کے سامنے ہو گئے. آگے چلتے ہیں. واضح الفاظ ہے کارهای روزانہ کے کام کاج جو ہے نا شمار 1 میں دیکھیں 66 سے آڈیو ہے، اس میں عنوان یہ ہے کہ شمار مربوط بے ہر تصویر. یہ جو نمبر دیے گئے ہیں 1 2 3 4 5 6 ہر تصویر کے ساتھ جو ساتھ میں جملے لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو مناسب آپ کو الفاظ لگیں ان کے ساتھ آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے. سپاس گوش کنید. پھر آپ نے آڈیو نمبر 63 بھی آپ نے سننا ہے اور چیک کرنا ہے کہ واقعاً یہ درست ہیں یا نہیں. جیسے آپ ٹیلی ویژن تماشا کردن، ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو کون سا نمبر ہے؟ مثلا شمار 2. خوابیدن سونا، سو رہی ہیں، شمار 4. اور باقی بھی آپ نے خود ہی ایڈ کرنا ہے. اب آگے دیکھیے شمار 2 میں 64 نمبر پہ بہت توجہ بے تصویروں کو دیکھتے ہوئے، توجہ کرتے ہوئے واضح دادشید جو الفاظ دیے گئے ہیں جملے ہو زیرہ کامل کنید. نیچے دیے گئے جو جملے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے. سپاس گوش کنید و چیک کنید. پھر آپ نے 64 نمبر جو آڈیو ہے اس کو بھی آپ سننا ہے اور چیک کرنا ہے کہ آپ نے واقعا درست لکھا ہے یا درست آگے آپ نے لے کر گئے ہیں. جیسے کہ شمار 1 میں علی و حمید جمعہ مثلا بے کوہ نوردی میراوند، ٹھیک ہے نا. علی اور حمید جمعہ یہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں یا کوہ نوردی کرتے ہیں. اسی طریقے سے خانوادے ماں، ہماری جو فیملی ہر سال مثلا
گردش گری میرا بند گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں آپ جملہ جو مناسب لگ رہا ہو آپ کو تصویر کے مطابق تو آپ نے ایڈ کرنا ہے، جملہ مکمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے چیک کرنا ہے 64 نمبر آڈیوز کے ذریعے کہ آیا میں نے جو جملہ بنایا وہ درست ہے یا اس سے بھی بہتر جملہ ہو سکتا ہے جو کہ اس آڈیو میں موجود ہے، تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ آگے دیکھیے دستور ہے، گرامر آپ کو یہاں ٹچ کر رہے ہیں کہ حال استمراری، مضارع استمراری کا اگر جملہ بنانا چاہیں تو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ شمار 1 میں دیکھیے کہتے ہیں کہ بے تصویر ہو نگاہ کنید، تصویروں کو آپ نے دیکھنا ہے، وجہ ہو یہ خالی را پر کنید اور خالی جگہ کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ من جمعہ میں معمولاً جمعے کو، بے ڈیش میرا ماں، بے باشگاہ میرا ماں مثلاً من دانش آمود ہستم در ہفتے 5 روز میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ہفتے میں 5 دن بے مثلا مدرسے میرا مام یا پڑھنے کے لیے یا ٹیوشن کے لیے مثال کے طور پر اگر بولیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں دانشگاہ یا دوسری جگہ۔ او پزشکس وہ ڈاکٹر ہے، و در ڈیش کار می کند اور مثلا در بیمارستان کار می کند، و او در فروشگاہ کار نمی کند، وہ کسی بازار میں یا فروشگاہ میں وہ کام کاج نہیں کرتا بلکہ ڈاکٹر ہے تو وہ ہاسپٹل میں کام کرے گا۔ شمار 2 میں دیکھیں 65 نمبر آڈیو ہے کہ محمد با دوستش، محمد دوست کے ساتھ دربارے کارهای روزانہ کے کام کاج کے متعلق صحبت میں کنات بات چیت کر رہا ہے، گوشتے ہی تو آپ نے سننا ہے، و برای ہر تصویر کے ساتھ 2 جملے از صحبت ہے پدرام را بنویسید، جو پدرام کے پیچھے آپ نے بات چیت سنی تھی یا پڑھی تھی ان میں سے آپ نے 2 جملے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں پدرام نے کہا تھا کہ مثلا من معمولاً ہر شب 7:11 می خوابم، ٹھیک ہے نا، بیدار میشم میرم سر کار، یا ہر پنجشنبه و جمعه مثلا در خونه هستم یا در خونه میمونم یا تلویزیون نگاه میکنم، وہاں سے آپ نے 2 جملے ایڈ کرنا ہے تصویر کے مطابق یہاں ایڈ کر دینا ہے، تو یہ آپ کا ایک قسم کا جملے یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے، اور محمد اپنے دوست کے ساتھ جو روزانہ کا معمول ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرے گا۔ اور آخر میں دیکھیے کار کرد، پرسیدن تاریخ، پرسیدن ساعت، تو یہاں تک آج ہم مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اسوانی کو دیں اجازت، خدا نگہدار شما باشد۔